یہ صبح نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ایک طرف خان ہاؤس کے مکین تھے جو ابھی بھی جوان اولاد کو منہ سے نہ ڈالتے، تو دوسری طرف خوش بخت کے گھر کے مکین تھے جو آج جرگے کے فیصلے کے منتظر تھے۔ صبح کے 9 بجے جرگے کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، لیکن دلاور خان کی طرف سے دلائل کی مضبوطی خوش بخت کی طرف سے دیے گئے تمام دلائل کو مات دے گئی تھی، تو گویا ایک اور فیصلے کا اختتام ہونے پر ہوا تھا۔ خوش بخت کو 1 گھنٹہ دیا گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو جرگے میں لانے کا، جبکہ دلاور خان نے اپنے ایک ملازم کو اقسم کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ بخت، خدا کا واسطے کوئی اور راستہ نکالو، میری معصوم سی بچی ہے وہ، اسے تو دنیا کا بھی پتہ نہیں، جانتے ہو نا 5ویں کے بعد میں نے اسے اسکول جانے سے روک دیا تھا، اس کی معصومیت کو اتنے سالوں سے بچا رہی ہوں میں۔ بخت، وہ لوگ تباہ کر دیں گے میری بچی کو، ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مریم، میری مجبوری کو سمجھو، وہ لوگ قصاص چاہتے ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق یا تو مجھے خان صاحب کو 10 کروڑ روپے دینے ہوں گے یا خانم کا نکاح دلاور خان کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ خوش بخت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بھلا کب اپنی بچی کو خود سے دور کر سکتا تھا جسے دیکھ کر ہی اس کے سارے دن کی تھکان اتر جاتی تھی۔ بخت، تم ان لوگوں کو یقین دلاتے نا کہ تم نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے پر گولی نہیں چلائی تھی، تم ایک چور کا پیچھا کرتے ہوئے گولیاں چلا گئے تھے، ادھر سے ان کا بیٹا گزر رہا تھا اس لیے اسے گولی لگ گئی۔ مریم وہی بات دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے دہرا رہی تھی۔ جب سے اس نے سنا کہ جرگہ بلایا گیا ہے، مریم سب کو یقین آ بھی جائے تو بھی ان کا بیٹا مرا ہے، وہ کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی جان بھی پیش کر چکا ہوں لیکن انہیں میری جان چاہیے ہی نہیں۔ بخت کے آنسو بھی زد کے سارے بندھن توڑ گئے تھے۔ خانم جو مسکراتے ہوئے ہمسایوں کے گھر سے واپس اپنے گھر میں آئی تھی، سامنے ہی ماں باپ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ابا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہے ہیں کیا؟ اور امی بھی رو رہی ہیں کیا؟ آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ اس کی بات پر مریم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ خانم اپنی سمجھ کے مطابق آگے بڑھی اور مریم کے گلے لگ گئی۔ امی چپ کر جائیں، ابا تو ہے ہی گندے، میں پوچھتی ہوں ان کو، آپ چپ کر جاؤ نا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سفید اور گلابی ہاتھوں سے وہ مریم کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بخت نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہو سکے تو اپنے ابا کو معاف کر دینا، میری امی سے معافی مانگی ابا، کیونکہ وہ رو رہی ہیں آپ کی وجہ سے۔ اس کی بات پر مریم نے اس سے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ خانم، اندر سے بڑی چادر لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد خوش بخت کی آواز کمرے میں گونجی تھی، ابا پہلے وعدہ کریں امی سے لڑائی نہیں کریں گے، پھر لے کر آؤں گی چادر۔ اچھا میری ماں نہیں کرتا، اب تو جاؤ اور لے کے آؤ چادر، تمہیں کہیں دے کر جانا ہے۔ بخت، میری بچی۔ مریم کے آنسو کسی صورت کم نہیں ہو رہے تھے، اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خانم اندر گئی اور بڑی سی چادر لے کے آئی۔ خانم، اسے اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ بخت یہ بول کر باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ مریم نے خانم کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدگمان مت ہونا خانم، اور جہاں تم جا رہی ہو تمہیں وہیں رہنا ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مریم نے یہ بول کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ خانم کے تو سر سے گزر گئی تھی ساری باتیں۔ خانم اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی بخت گھرانے کی خوشیوں کو ساتھ دے کر، وہ شاید کبھی واپس نہ آتی۔ خوش بخت کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا، جس میں خوش بخت، مریم خوش بخت کی بیوی، خانم خوش بخت کی بڑی بیٹی جو 12 سال کی تھی، اور ریا چھوٹی بیٹی جو 7 سال کی تھی۔ وہ اس وقت اپنی نانی کے گھر دوسرے گاؤں میں تھی۔ اقسم دلاور خان کے بلاوے پر جرگے میں پہنچا تھا، لیکن وہاں جا کر جب اسے جرگے کا فیصلہ معلوم ہوا تو وہ لب بھینچ کر اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ سرعام وہ اپنے باپ کے فیصلے پر اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ خوش بخت خانم کو وہاں لے کر پہنچا تو جرگے میں موجود سبھی لوگوں نے اسے دیکھا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تھا تو وہ تھا اقسم خان، اس نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ سفید رنگت جس میں گلابی رنگ بھی نمایاں تھا، نیلی آنکھیں، لمبی مڑی ہوئی پلکیں، چھوٹی سی ناک، پھولے ہوئے گلابی رخسار، تیکھے نئے نقش، گلابی چھوٹے سے لب، وہ معصومیت سے گندی 12 سالہ لڑکی وہاں موجود ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں، دلاور خان نے اونچی آواز میں کہا۔ خانم بخت ولد خوش بخت، آپ کا نکاح اقسم خان ولد دلاور خان سے 10,000 روپے سکہ رائج الوقت دار پاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ پر خانم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو جرگے کے قریب تھوڑی دور کھڑی ایک بکری کو دیکھ رہی تھی۔ ابا میں اس بکری کے ساتھ کھیلوں، دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ خانم نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور بولی۔ اس کی بات پر سب جرگے والے نے سوالیہ نظروں سے خوش بخت کو دیکھا تھا، جبکہ اقسم نے بس ایک نظر خانم پر ڈالی تھی۔ ہاں کھیل لینا، پہلے یہ چچا جو بولیں تم نے قبول ہے کہنا ہے۔ خوش بخت کی بات پر خانم کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، اس نے زور و شور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ مولوی نے جب دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے تو خانم نے قبول ہے کہہ دیا۔ 3 دفعہ مولوی نے خانم سے قبولیت لی۔ اب مولوی کا رخ
اقسم کی طرف تھا جو زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اقسم خان ولد دلاور خان، آپ کا نکاح حانن بخت ولد خوش بخت سے 10,000 روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اقسم نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو امید سے اقسم کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے قبول ہے کہا۔ 3 دفعہ قبول ہے کے بعد مولوی صاحب نے جب نکاح نامہ حانم کے آگے بڑھایا اور دستخط کی جگہ اس کا انگوٹھا لگوایا، جبکہ اقسم نے اپنے نام کے دستخط کیے تھے۔ اب ہاتھ چھوڑ دے میرا، بکری چلی جائے گی۔ حانم نے خوش بخت کو دیکھ کر کہا۔ خوش بخت نے بے ساختہ ہاتھ چھوڑا اور بھاگتی ہوئی بکری کے پاس پہنچی۔ اس کو ہاتھ لگا کر وہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ جرگے میں موجود لوگ اب اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ خوش بخت بھی ایک آخری نظر حانم پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد اقسم اپنے باپ کے پاس آیا۔ بابا جان، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اقسم کا لہجہ گستاخانہ نہیں لیکن سخت ضرور تھا۔ کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ تو مت کرو، کیونکہ اس کے لیے میں موجود ہوں۔ ابھی جلد سے اس لڑکی کو گھر لے کر پہنچو۔ دلاور خان یہ بول کر وہاں سے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اقسم نے بمشکل اپنا اشتعال کنٹرول کیا تھا۔ اقسم کب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بکری کے ساتھ پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کر رہی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں آ رہے تھے۔ اقسم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لڑکی کو مخاطب کیسے کرے جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اے لڑکی، حانم نے سر اٹھا کر اقسم کو دیکھا اور پھر سے بکری کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اقسم نے اسے گھورا جو اسے نظر انداز کر گئی۔ اے لڑکی، میں تم سے مخاطب ہوں، بہری ہو کیا؟ حانم نے پھر سے نظریں اٹھائی اور نرمی سے بولی۔ جی بولیں، چلو گھر جانا ہے۔ تم کون ہو اور میں تمہارے گھر کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ حانم کی بات پر اقسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا ہے ہمارا اور پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ نکاح؟ حانم خود سے بڑبڑائی۔ ہاں جی نکاح، اب چلو۔ اقسم نے غصے سے دیکھا جس پر اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ حانم منہ بھسور کر بولی۔ اقسم نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھیں۔ مطلب ہماری شادی ہو گئی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں؟ اوہ، جیسے اماں ابا ہیں۔ حانم لبوں پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں بولی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہونے والی ہو۔ اقسم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا اور پٹکنے کے انداز میں اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ خود گہری سانس ہوا میں خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب حانم کے رونے کی آواز اس تک پہنچی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ اقسم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سرد انداز میں پوچھا۔ مجھے ابا کے ساتھ گھر جانا ہے، وہ چادر کے ساتھ اپنی چھوٹی سی ناک کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آئندہ اگر اپنے باپ کا نام لیا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ اس بار اس کی دھار سے حانم کا ننھا سا دل واقعی سہم گیا۔ لیکن میں نے تو اپنے ابا کا نام لیا ہی نہیں، اس کا نام تو خوش بخت ہے۔ اقسم نے اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکا لیا۔ پاس بیٹھی لڑکی اس کے برداشت کو آزما رہی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کی طرف مڑا اور نرمی سے بولا۔ دیکھو لڑکی، حانم نام ہے میرا۔ حانم جلدی سے بولی۔ اس کے بعد مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ کی جھلک دکھا کر لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ دیکھو حانم، آج سے تمہارے ماں باپ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہوں گے، مطلب میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہوں گے۔ وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جن کے پاس تم رہتی تھی، اس لیے ان کو بھول جاؤ۔ اس کی بات پر حانم کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ اقسم کو لگا وہ بات کو سمجھ گئی ہے اس لیے رو رہی ہے، لیکن اس کے اگلے الفاظ اقسم کو شوق کر گئے تھے۔ اگر وہ میرے ماں باپ جن کے پاس رہی ہوں تو مطلب میرے بھائی ہیں۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ لا حول ولا قوت۔ خبردار مجھے بھائی کہا، میں بھائی نہیں تمہارا دوست ہوں۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، تو یہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف اور چپ کر جاؤ، میرا اسٹیمنا یہیں تک کا تھا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اقسم اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی معصوم ہی نہیں باتونی بھی ہے۔ اسے اس پر ترس آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا اپنے باپ کے آگے جو سخت دل ہو گئے تھے۔ حانم خاموشی سے رونے لگی۔ شاید اتنی سی بات وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، لیکن باپ کی غیر موجودگی اسے کافی کچھ سمجھا گئی تھی۔ اقسم کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا۔ حانم کی خاموشی پر اسے لگ رہا تھا یہ لڑکی بنی نہیں بلکہ اسے سزا دی گئی تھی، باپ سے محبت کی سزا، جو شاید وقت آنے پر اسے معلوم ہونے والی تھی۔ اقسم اسے حویلی کے اندر چھوڑ کر چلا گیا۔ حانم وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ ایک نرم آواز حانم کے کانوں میں پڑی تو وہ اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ میں حانم ہوں۔ سامنے کھڑی ایک درمیانی عورت کو دیکھ کر حانم نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا، تم ہو وہ لڑکی یسریٰ بیگم کو دلاور خان نے گھر آ کر بتا دیا تھا جرگے کے فیصلے کا، اس لیے وہ اب حانم کو دیکھ کر بولی تھی۔ حانم نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔
मैं अक्सम की अम्मा जान हूँ तो तुम भी मुझे अम्मा जान कहोगी। उन्होंने शफकत से हानम के गाल पर हाथ रखकर कहा तो हानम नम आंखों से मुस्कुरा कर बोली, आप बहुत प्यारी हैं। और उसके अल्फाज अभी मुंह में थे जब उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने मजीद बोलने से रोक दिया। हानम एक थप्पड़ से भी संभली थी, जब दूसरा, फिर तीसरा, ये के बाद कई थप्पड़ उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ रहे थे। अक्सर क्या हो गया है तुम्हें? बस करो, पीछे हटो, क्या हाल कर दिया तुमने बच्ची का? अम्मा जान ने आगे बढ़कर सख्ती से अक्सर को टोका, छोड़े मुझे, मैं मार डालूंगी इसको। इसके बाप की वजह से मेरे अहमद मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं जान से मार दूंगी इसे। अक्सर बस करो, इस हालत में ये सब करना तो मेरे लिए ठीक नहीं। अम्मा जान का इशारा उसके मृत्यु से होने की तरफ था, जो कुछ ही दिनों में ममता के ओहदे पर फायज होने वाली थी। अम्मा जान, मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया है। क्या मेरे दुख का अंदाज़ा कर सकती हैं आप? मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, इससे यहाँ से कहीं भी दफ़ा कर दें। अक्सर तकरीबन चीखते हुए बोली थी, जबकि हानम अपने सुर्ख गालों पर हाथ रखे रो रही थी। रशीदा, रशीदा, रशीदा नामी मुलाजमा किचन से तकरीबन भागते हुए आई थी। जी बड़ी बेगम, इस लड़की को बड़े खान के कमरे में ले जाओ। आवाज़ के साथ लेजा भी बहुत नरम था। हानम बिना कुछ बोले इसके साथ अक्सम के कमरे की तरफ चली गई थी। वो बेचारी तो समझ ही नहीं सकी कि उसे किस चीज़ पे सज़ा मिली है। उसका मासूम सा दिल डर गया था। अक्सा के थप्पड़ों से उसे दर्द महसूस हो रहा था। गालों पर जहाँ उंगलियों के निशानात उभर कर वाज़िया हो रहे थे। क्या किस्मत उसे भी वनी की तारीफ समझाने वाली थी? क्या वो वनी की एक नई तारीख रकम करने वाली थी? हानम 40 साल रशीदा की रहनुमाई में कमरे में दाखिल हुई तो अपनी नीली आंखों को बड़ा करके कमरे की हर चीज़ को देखने लगी। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक जहाज़ी साइज बेड था, जिस पर काले रंग की पॉलिश हुई थी और बारीक सा डिज़ाइन फूलों की सूरत में बना था। काले रंग की ही बेडशीट जिसके किनारों पर सुर्ख रंग का काम हुआ था, निफासे से बिछाई थी। उसके साथ एक साइड टेबल था जिस पर शीशे का पर्पल रंग का पानी से भरा जग था और एक गिलास था। उससे थोड़े फासले पर एक दरवाज़ा था जो स्टडी रूम को जाता था। दरवाजे के साथ काले रंग के 3 सोफे थे जिनके आगे शीशे का टेबल था। दाएं तरफ एक बड़े से लकड़ी की अलमारी थी जिस पर काले और सुर्ख रंग से ही पेंटिंग की गई थी। सोफा सेट के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम का था और उसी दरवाजे के साथ दीवार में बड़ा सा आईना नस्ब था। हल्के सुर्ख रंग का कालीन जिस पर काले रंग के फूल बने थे कमरे में बिछा हुआ था। दीवारों पर सफ़ेद रंग का पेंट, हर जगह अक्सम की तस्वीर थी जो घर वालों के साथ थी और कुछ अकेले की। कमरे की हर चीज़ काले और सुर्ख रंग से सजी थी। हानम होंकों की तरह मुँह खोले अंदर आने लगी तो रशीदा ने उसे टोक दिया, ए लड़की, अपना जूता उतारो। बड़े खान बहुत सफाई पसंद है, गुस्सा कर जाएंगे तुम्हारे जूते को अंदर देखकर। हानम ने जो चप्पल पहनी थी उतारी और आहिस्ता से कदम उठा दी। गौर से अक्सम की तस्वीर को देखने लगी। सफ़ेद रंगत, भूरी आंखें, काली घनी पलकें, हल्की सी दाढ़ी, खड़ी मगरूर नाक, अनाबी लब, मगरूराना नक्श। गर्ज के वो हर लिहाज से खूबसूरत लड़का था। हाय, ये तो वही है जो मुझे गाड़ी में यहाँ छोड़कर गया है। कितना प्यारा लगता है ये तस्वीरों में, हानम खुद से बोली। रशीदा ने हैरत से उस लड़की को देखा जो सूजे हुए गाल पर हाथ रखकर अक्सम की तारीफ कर रही थी। तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे गाल पर ये ट्यूब लगा देती हूँ। रशीदा बेगम की साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर हानम की तरफ बढ़ते हुए बोली। हानम ने रशीदा के हाथ में ट्यूब देखी जो उसने फर्स्ट एड बॉक्स से निकाली थी और मासूमियत से बोली, इससे मेरा रंग काला तो नहीं होगा? उसकी बात पर रशीदा को पहले तो शौक लगा, फिर हंसते हुए बोली, नहीं होगा काला, कसम खाएं। हानम की आवाज़ ही नहीं, लहजे में भी डर था, शायद रंग काला होने का डर। तुम्हें किसने कहा कि ट्यूब लगाने से रंग काला होता है? वो एक दफ़ा मैंने अपनी सहेली आयशा की बड़ी बहन की करीम छुप कर लगाई थी। तब अम्मी ने जूतों से बड़ा मारा था और कहा था कि हानम, कोई करीम नहीं लगानी, काली हो जाओगी और फिर कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। हानम हंस पे आदत बातें करना शुरू हो गई थी जबकि रशीदा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। वो वाकई ही बहुत मासूम थी। रशीदा को बेसाख्ता उस पर तरस आया। लेकिन ये ट्यूब है, इससे कुछ नहीं होगा, करीम नहीं है ये। रशीदा ने उसे समझाना चाहा लेकिन वो हानम ही क्या जो समझ जाए। हाँ तो ये ट्यूब भी उसी की बहन होगी ना, जैसे मेरी बहन है रिया, ये ट्यूब भी उसी करीम की बहन होगी। तुम अगर ये ट्यूब नहीं लगाओगी तो तुम्हारा गाल काला नहीं बल्कि नीला ज़रूर हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ी सी लगाने दो ताकि तुम्हारा गाल नीला ना हो। रशीदा ने उसे प्यार से पुचकारने की कोशिश की। अच्छा चलें फिर थोड़ी सी लगा दें, वरना हानम काली हो गई तो उसे वो अम्मा जान प्यारी भी नहीं बोलेंगी। हानम उसके सामने होते हुए बोली। रशीदा ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर उंगलियों के निशानात पर ट्यूब लगानी शुरू की तो हानम के मुंह से सिसके निकली। आज चची क्या कर रही हैं? जलन हो रही है, मैंने नहीं लगानी ये, हानम मुँह बसोर कर बोली। जबकि रशीदा को अब सही मानों में संजीदा होना पड़ा क्योंकि युसरा बेगम का हुक्म था कि इसे ट्यूब लगाने का। अब अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं अम्मा जान से तुम्हारी शिकायत करूँगी, फिर वो तुम्हें प्यारी बिल्कुल नहीं कहेंगी।
اچھا ٹھیک ہے لگا دیں۔ خانم اپنے گلابی لبوں کو آپس میں پیوست کر کے شدید ضبط کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ نے ٹیوب لگائی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہاں مجھے کافی بھوک لگی ہے۔ خانم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے گویا ہوئی۔ رشیدہ اپنا سر اسپات پہ ہلا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ خانم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹھے کہاں۔ اپنی نیلی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی بیک وقت لیے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، پھر تھکار کر قالین پر بیٹھ گئی۔ کتنی گندی تھی وہ موٹی لڑکی، میں نے تو اماں جان کی تعریف کی تھی اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں جب واپس اپنے اماں ابا کے پاس جاؤں گی تو سب کچھ اپنے ابا کو بتاؤں گی، پھر وہی پوچھیں گے اس لڑکی سے۔ خانم خود سے بول رہی تھی جب اماں اور ابا کے نام پر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ ابا آپ مجھے وہاں چھوڑ کر نہ جاتے تو میں یہاں اس گھر میں نہیں آتی، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے ابا؟ مجھے تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں کن راستوں سے لا کر آپ نے مجھے اس لڑکی کے پاس چھوڑ دیا۔ ابا وہ لڑکی بہت گندی ہے، آپ کی خانم کو مارا ہے اس نے، وہ موٹی بالکل اچھی نہیں ہے۔ آنسو جانے کب اس کا چہرہ تر کر گئے تھے اور وہ روتے روتے ہی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے سو گئی تھی۔ دلاور خان اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، رویے میں نرمی اور سختی دونوں کا عنصر پایا جاتا تھا۔ شہر جا کر BE کیا اور دوبارہ واپس گاؤں آ گئے۔ باپ کا نام ارباز جبکہ مام کا نام زرتاج گل تھا۔ ان کے گاؤں میں کافی زمینیں تھیں، وہ گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے، دولت کی کافی ریل پیل تھی ان کے گھر میں۔ ماں باپ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی ذات برادری کی ایک لڑکی سے شادی کی جس کا نام یسریٰ تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے زندگی سے ناتا توڑ گئے۔ صدمہ بڑا تھا لیکن احمد کی آمد نے گھر والوں میں گویا ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ احمد کی پیدائش کے 5 سال بعد زرتاج گل دماغ کے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد اقسم پیدا ہوا اور اقسم کی پیدائش کے 7 سال بعد ارتسم پیدا ہوا۔ خدا نے ان کو بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ دلاور خان اور یسریٰ بیگم کی یہ کمی اقصیٰ کی صورت میں پوری ہوئی جب احمد نے اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ سے کیا۔ دونوں کو اعتراض تو تھا ذات سے باہر شادی کرنے پر، لیکن بیٹی کی خوشی کے آگے خاموش ہو گئے۔ اقصیٰ اور احمد یونیورسٹی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی دلاور خان احمد کی فرمائش پر شہر گئے اور اقصیٰ کے ماں باپ سے ان کا ہاتھ مانگا۔ دونوں طرف سے بنا کسی تردد کے رشتہ طے پایا۔ شادی کے بعد سب خوش تھے کیونکہ اقصیٰ اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ شادی کے 2 مہینے بعد اقصیٰ کی امید سے ہونے کی خبر نے گویا اس گھر میں خوشیوں کی بارش کر دی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی کے ساتھ غم کی امید بھی لاز میں رکھو۔ ایک رات احمد اپنے کسی دوست کو شہر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا جب اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ پیدل حویلی کی طرف چلنے لگا جب خوش بخت نے ایک ڈاکو سمجھ کر اس پر فائر کیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکا، لیکن جب قریب گیا تو حواس باختہ ہو گیا کیونکہ سامنے ہی احمد خون میں لت پت بے سدھ پڑا تھا۔ گولی دماغ پہ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر سانس نہ لے سکا اور یہ خبر دلاور خان کو ان کے ایک ملازم نے دی جو احمد کی دیر کی وجہ سے اسے لینے نکلا تھا۔ دلاور خان اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ پھر جرگہ بٹھایا گیا اور جیسا ہر بار ہوتا ہے ایک لڑکی کی زندگی کو کٹ پتلیوں کی طرح بدل دیا گیا تھا۔ خانم کو بھی بنا دیا گیا۔ بس اب وقت نے یہ طے کرنا تھا کہ خانم کو ہر لڑکی کی طرح سزا دینی جانی تھی یا خان حویلی کے لیے بیٹی کا پیار اسے دیا جانا تھا۔ اقسم رات کو دیر سے گھر آیا تھا، وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اپنی ماں کا جس کی تربیت نے ہی اسے معاف کرنا سکھایا تھا۔ وہ خان حویلی کے گیٹ سے گاڑی کو اندر لایا اور گاڑی کو چوکیدار کے حوالے کرتے خود حویلی کے لان کو دیکھنے لگا جہاں ہر طرف ویرانی تھی۔ لائٹس کی روشنی میں گارڈن میں موجود پھول خوبصورتی کی مثال قائم کر رہے تھے۔ گارڈن کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکڑی کا جھولا نصب تھا جہاں وہ بچپن میں اپنے بھائی کے ساتھ جھولے جھولتا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر 4 لکڑی کی کرسیاں اور 2 صوفے تھے جن کے درمیان میں مستطیل نما میز تھی۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، قدم با قدم اسے بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے اندر والے دروازے پر پہنچ کر اس نے ارد کی نظر دوڑائی تو ہال میں کوئی انسان نہیں تھا۔ بڑے سے ہال میں دائیں طرف لکڑی کے صوفے پڑے تھے جن کے سامنے ہی بڑی سی LCD دیوار میں نصب تھی، جبکہ بائیں سائڈ پر 4 کمرے تھے۔ سامنے ہی چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آگے بڑا سا کچن تھا، جبکہ سیڑھیاں درمیان میں سے دونوں طرف سے ایسے چڑھائی گئی تھی کہ وہ یو شیپ کو ظاہر کرتی تھی۔ اقسم بائیں طرف کے کمروں میں سے 2 نمبر والے کمرے کی طرف بڑھا جو اس کا تھا اور جہاں اس کا سامنا ایک بار پھر سے خانم کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اقسم بغیر لائٹ آن کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور دھڑم سے نیچے گرا۔ ہائے اللہ! خانم کی چیخ نم آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اقسم کو ایک لمحہ لگا یہ آواز اور صورتحال کو سمجھنے میں۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے اوپر لگے بٹنز میں سے ایک بٹن دبایا تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔
لائٹ آن کر کے جیسے ہی وہ مڑا خانم کو چادر میں چھپے بیٹھے دیکھ کر شوق رہ گیا، لیکن جلد ہی شوق کی کیفیت پر غصہ غالب آ گیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اقسم کی داڑھ پر خانم نیلی آنکھوں کو زور سے بند کر گئی تھی۔ وہ لگا رکھی ہے؟ میں نے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں جی نے چاچی کے ساتھ بھیجا تھا اس کمرے میں۔ خانم کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اماں جان کے نام پر اس کا غصہ کم ہوا تو چاچی کے نام پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی چاچی؟ جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، مجھے ٹیوب لگا کر گئی تھی، پتہ نہیں اب میں کالی ہو گئی ہوں یا نہیں۔ خانم کی بڑبڑاہٹ پر اقسم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیوب اور کون کالا ہو رہا ہے؟ وہ چاچی نے گال پر لگائی تھی، آپ دیکھیں نا کہیں میں کالی تو نہیں ہو گئی۔ خانم یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے آگے اپنا دایاں گال کیا۔ اقسم کی نظروں میں سرخی اترنے لگی۔ وہ ضبط کر رہا تھا اپنے غصے کو۔ وہ تو کسی بے جان پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر ایک معصوم لڑکی پر کیسے برداشت کر سکتا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ اقسم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو گندی لڑکی تھی نا، اس نے مارا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اماں جان کو پیاری کہا تھا۔ اب بھلا اس میں مارنے والی کون سی بات تھی؟ میں بھی اسے پیاری بول دیتی۔ خانم ایک بار پھر نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی، جبکہ اقسم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ جب وہ بائی ہو کے بائی کا قتل معاف کر سکتا تھا تو اقسا کیوں معاملہ خدا پر نہیں چھوڑ رہی؟ اگر وہ آئندہ تمہیں کچھ بھی کہے تو مجھے ضرور بتانا، اقسم نے اسے ہدایت کی۔ لیکن وہ موٹی لڑکی مجھے پھر سے کیوں مارے گی؟ میں تو ماں جان کو پیاری نہیں بولوں گی۔ خانم نے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی، لیکن اس کی موٹی لڑکی کی بات پہ اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ کمال مہار سے چھپا گیا تھا۔ دیکھو خانم، ایسے کسی کو موٹی نہیں کہتے، بلکہ کسی کی بھی برائی نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، اللہ گناہ دیتے ہیں، اقسم نے نرمی سے سمجھایا۔ تو خانم نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ مارا تو بولا تو مجھے بتانا۔ لیکن مجھے تو آپ کا نام ہی نہیں آتا اور آپ نے بائی بولنے سے بھی منع کر دیا ہے، پھر میں آپ کو کیا بول کر شکایت لگاؤں گی؟ خانم کی بات پر اقسم نے رخ موڑ لیا اور مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا۔ تو مجھے خان بولو گی اور ہم دوست ہیں، جیسے تمہاری سہیلی ہوتی ہے نا ویسے دوست، اقسم نے اسے سمجھایا۔ لیکن عائشہ کی تو 2 چوٹیاں ہوتی ہیں، آپ کی تو نہیں ہیں، پھر آپ سہیلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ خانم کی بات پر اقسم کا دل کیا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے، کیونکہ میں ایک لڑکا ہوں اور وہ ایک لڑکی ہے۔ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ اچھا تو لڑکے بھی سہیلی ہوتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، آسیہ میری سہیلی ہیں۔ خانم دونوں ہاتھوں کی تالی بجاتی خوشی سے بولی۔ ہاں میری ماں، اب جاؤ بیڈ پر سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اقسم یہ بول کر وہاں سے جانے لگا جب خانم اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، آپ یہیں سو جائیں میرے پاس۔ اس کی بات پر اقسم نے اسے گھورا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بیڈ پر نہیں سو سکتا، ایسا کرو تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ اقسم نے گویا مسئلے کا حل نکالا۔ خانم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے بیڈ کی جانب بڑھنے لگی، لیکن پھر رک کر جیسے ہی اقسم کی طرف پلٹی، اقسم نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو باہر کتوں کے پاس چھوڑاؤں گا۔ کتوں کی بات پر خانم بھاگ کر بیڈ پر پہنچی تھی، جبکہ اقسم اس کی تیز ترین رفتار پر اپنی مسکراہٹ کا گلا گونڈ کیا تھا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔